ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک بہت سارے جگہوں پر ہم نے ہارا ہے، لیکن کم از کم وہ جو رزلٹ ہے وہ تو فارم 45 کے مطابق ہمیں یہ الیکشن کمیشن دیتا، لیکن اس وقت فارم 45 کی نہیں بلکہ فارم 47 کی حکمرانی ہے۔ ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی یہ جو مصنوعی لڑائی ہے، یہ آنکھ مچولی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، اور یہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور الیکشن کے بعد یہ دوبارہ ایک ہوں گے، اس لیے کہ ایک سٹیٹس کو کہ یہ سب ہی فیسیلیٹیٹر ہے، اور آج وہ ایک چھت تلے جمع ہے اور بندر بانٹ وزارتوں کے کر رہے ہیں، عہدوں کے کر رہے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی نے کل طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس داندلی زدہ الیکشن کے خلاف اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے جب تک ہمارے حلقوں میں ہماری کامیابی کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنی اس احتجاجی تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ہم الیکشن کمشنر سے پھر کہیں گے کہ اگر آپ کسی پارٹی کا نہیں پوری قوم کا الیکشن کمشنر ہے تو پھر لائق اور ڈس لائق کی بجائے جن پر عوام نے اعتماد کیا ہے ان کو حق دے دے، ان کے حلقوں میں جو ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کر لے، جہاں عوام کے ووٹوں کے باوجود وہاں نمائندگان محروم کیے گئے ہیں وہاں ان کو حق دیا جائے۔ جماعت اسلامی اس ملک کے ایک حقیقی معنوں میں اسلامی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے اور خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ ہم نے الیکشن ہارا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہارا ہے، اور الحمدللہ ہمارا کارکن بالکل پرعزم ہے۔ ہم نے پہلی بار اپنی نشان اور جھنڈے کے ساتھ الیکشن لڑا، 750 حلقوں پر ہم نے امیدواران کھڑے کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان حلقوں میں ہمارے یہی امیدواران اپنے کام کو جاری رکھیں گے، اور آنے والے کل کے لیے ہم آج سے پرعزم اور پرجوش ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں دو مزید باتیں بھی کروں گا۔ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ گوادر میں سیلاب آیا ہے، اور سیلاب کے نتیجے میں وہاں دکانات اور بستیاں بالکل ڈوب گئی ہیں، بہت سارا نقصان ہوا ہے، عوام متاثر ہے۔ مرکزی حکومت اگر کہیں ہے اور مجھے سن رہی ہے تو ایمرجنسی بنیادوں پر گوادر کے لوگوں کو بچایا جائے، ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان وہیں ایسا ملک ہے پر ساری دنیا میں، ویسے تو دنیا کے 129 ممالک کو موسمیاتی خطرات کا سامنا ہے، لیکن اس میں سر پر صرف اور صرف پاکستان ہے، ورنہ بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے اللہ کی رحمت بھی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، انتظام نہ کرنے کی وجہ سے ایک زحمت میں بدل جاتی ہے۔ لہٰذا گوادر کے لوگوں کا ساتھ دیا جائے۔ اور دوسرا بہت ہی اہم موضوع یہ کہ گزشتہ 118 دنوں سے غزہ پر جو بارود کی بارش اور لوہے کی بارش ہو رہی ہے، اور وہاں لوگ مر رہے ہیں، بچے جل رہے ہیں، وہاں اس وقت قحط کی وجہ سے ہر 5واں غزہ کا شہری مر رہا ہے۔ اب تک 30,500 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ دیکھیے ساری دنیا کی ضمیر، عام لوگوں کی ضمیر اتنا بیدار ہے کہ 2 دن قبل امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک غیر مسلم نے اپنے آپ کو جلایا اور احتجاج کیا، اسرائیل کے خلاف اس ظلم پر احتجاج کیا، اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ اس ظلم کو بند کرو، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اب بھی دنیا کے 58 اسلامی ممالک خود فیصلہ کرنے کی بجائے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے۔ حال یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، ایک امت ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں،
ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ان معصوم شہیدوں کے ہاتھ ہمارے گریبان میں ہوں گے کہ آپ دنیا میں 2.25 ارب مسلمان تھے، آپ کے ساتھ 74 لاکھ افواج تھیں، آپ 58 اسلامی ممالک تھے، آپ کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری حکمرانوں نے بھی اور ہماری مسلم افواج کی جرنیلوں نے بھی آنکھیں بند کیے ہیں۔ تو ہماری یہ فوج، یہ تو اسلام کی فوج ہے، ان کے تو ماٹوں پر ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ موجود ہے۔ ساری دنیا کے نظر پاکستان پر ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں اسلامی امت کا ایک لیڈر ملک ہے، اس کو ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین ایسا نہیں ہے کہ عربوں کے حوالے کیا جائے۔ مسجد اقصی اللہ کا گھر ہے، تو یہ تو ہمارا بھی اللہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہاں دنیا بھر کے تمام انبیاء کی امامت کی تھی، تو وہ تو ہمارا بھی نبی ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران غزہ کو بچائیں۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس وقت بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی مرکزی لیڈرشپ مصر میں ہے اور غزہ کے اس دیوار کے ساتھ ساتھ موجود ہے، ہمارا سامان وہاں مسلسل جا رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اب تک جتنا سامان بھیجا ہے اور جہازیں وہاں بھیجی ہیں، اس میں 70-80% وہ سامان ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن نے اس ملک میں جمع کیا ہے۔ تو میں ان تمام ڈونرز کا، ان تمام پاکستانی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کر کے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اس طریقے سے اظہار کیا۔ لیکن آگے بڑھ کر جن کو عملی طور پر غزہ کو بچانا ہے وہ ہماری حکومت ہے، وہ ہماری افواج ہے۔ اس لیے کوئی بھی آپ کو تانا نہیں دے گا جنرل صاحب کہ آپ نے کیوں فلسطینیوں کا ساتھ دیا، آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دے، آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا، امت مسلمہ کا ہیرو بن جائیں گے۔ میں اسی پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی پیارے بھائی، اگر متبادل ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم یہ نہ کہتے کہ IMF کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ متبادل ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے بدلے، سودی نظام کے بدلے ہمارے ساتھ غیر سودی اسلام کا نظام معیشت کا ایک پورا سسٹم موجود ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا، اللہ کے نظام میں اللہ کی غلامی ہے، IMF کی غلامی نہیں ہے۔ یہ تو دو رنگی ہے، یہ منافقت ہے کہ آپ اللہ کی بھی بندگی کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ادھر غیر اللہ کی بھی۔ اس لیے میرے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے ساتھ ایک مکمل معاشی نظام موجود ہے۔ ہمارے ماہرین معیشت نے سال ہا سال محنت کر کے ایک ہوم ورک کیا ہے کہ کل اگر پاکستانی قوم حکومت ہمارے حوالے کرتی ہے تو ہمیں پہلے سے ایک تیار پروگرام ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ پہلے حکومت میں آئیں گے اور بعد میں امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک سے NGOs بلا کر ان سے پوچھیں گے کہ جناب کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ ہمارے ساتھ ایک پورا روڈ میپ موجود ہے۔ ایک چیز کی کمی ہے اور اختیارات کی کمی ہے۔ دیکھیے، IMF کو خط لکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر کے کپڑے چوک میں دھونے کے مترادف ہے۔ اس لیے باہر کی کسی ادارے کو اپنے ملک کے معاملات میں دخل اندازی کے لیے خط لکھنا
یہ ہم قومی مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ ان سے اپیل کرنا اور ان کو انگیج کرنا اس انداز سے، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی مثبت روایت نہیں ہے، یہ ایک غلط روایت ہے۔ لیکن یہ پہلی بار بھی نہیں ہوا۔ اگر مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی والے اپوزیشن میں تھے تو اسی طرح اپیلیں پیپلز پارٹی والوں نے بھی امریکہ سے کی کہ ان کو امداد نہ دے، ان کو تعاون نہ دے، اس لیے کہ ہم اپوزیشن میں ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ پاکستانی پارٹیوں کے ذمہ داری کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں جاتے ہیں، لوگ درخواستیں لکھ لکھ کر ہمارے پاس آتے ہیں، منتیں کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی زنجیروں کو خود اٹھا کر اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے یہ حکمران خود کچکول لے کر ان کے چوکٹ پر جھک جاتے ہیں۔ یعنی کاش پی ٹی آئی کا یہ نظریہ ہوتا کہ آئی ایم ایف کی طرف جانا نہیں چاہیے، ان کا یہ نظریہ ہوتا کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن نہیں لینا چاہیے تو یہ ٹھیک ہوا۔ لیکن ان کا نظریہ یہی ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اس لیے آئی ایم ایف ان کا ساتھ نہ دے۔ جماعت اسلامی کی جو تیوری ہے، نظریہ ہے، ویژن ہے، وہ بالکل مختلف ہے کہ ہمیں مل کر آئی ایم ایف کو الوداع کہنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں، عمومی طور پر میں خواتین پر تبصرہ نہیں کرتا ہوں، اور پنجاب کے وزارت اعلیٰ کو میں اس نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک عورت چلا رہی ہے یا کوئی مرد۔ میں مسلم لیگ کے طرزی حکمرانی اور پیپل پارٹی کی طرزی حکمرانی اور پی ٹی آئی کی طرزی حکمرانی سے اختلاف کرتا ہوں، ان کے نظام سے اختلاف کرتا ہوں، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتا ہوں، ان کی کردار سے اختلاف کرتا ہوں، ان کی ماضی کی کارکردگی سے اختلاف کرتا ہوں۔ مرد ہونا اور عورت ہونا یہ بالکل ایک جزوی مسئلہ ہے، اور آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتایا، مجھے معلوم ہے آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا بہت پرانا سٹیٹمنٹ تو ہو سکتا ہے، آج کا نہیں ہے، اس لیے کہ فتوے بھی صبح کچھ ہوتے اور شام کچھ، اس لیے یہ آج کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج انہوں نے یہ بیان دیا ہوں۔ شاید آپ بھی کوئی 10-15 پرانی بات دہرا رہے ہیں جب آپ صحافی بھی نہیں تھے۔ بہت شکریہ۔